بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر دوسرا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کی مشق ہے۔ آئیے ہم مشقی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات کیسے تیار کرنے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ مشق کے پہلے سوال کے 6 اجزاء کے جوابات آپ کو سبق کے پہلے صفحے پر مل جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مشق کا پہلا سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیسے لکھنا ہے۔ الف، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ آپ اس کا جواب کچھ یوں لکھیں گے۔ جواب: مرزا غالب اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ جو کوئی بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتا اس کا کھلے دل سے استقبال کرتے۔ ان کی بلند اخلاقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص بھی ان سے ایک بار مل لیتا اس کے دل میں بار بار ملنے کا شوق پیدا ہو جاتا۔ ب، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جواب: دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت حشاش بشاش ہو جاتی تھی۔ ان کے چہرے پر رونق اور تازگی آ جاتی۔ وہ ان کی خوشی میں دل سے خوش ہوتے۔ اگر انہیں غمگین پاتے تو انتہائی دکھی ہو جاتے۔ ج، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ جواب: مرزا غالب کے دوستوں کا تعلق ہندوستان میں موجود ہر مذہب اور قوم سے تھا۔ ان کے دوست نہ صرف دلی میں موجود تھے بلکہ پورے ہندوستان میں ان گنت تھے۔ د، اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ جواب: اکثر لوگ غالب کو بے رنگ خط بھیجتے تھے، یعنی ایسے خطوط جن پر ڈاک خانے کا ٹکٹ نہیں لگا ہوتا تھا۔ غالب کو ان خطوط کے وصول کرنے پر ٹکٹ کی قیمت کا 2 گنا ہرجانہ ادا کرنا پڑتا تھا، مگر انہیں کبھی ناگوار نہ گزرا۔ ہ، سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ جواب: اگرچہ مرزا غالب کی آمدنی کم تھی مگر حوصلہ بڑا تھا۔ سائل ان کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ ہر وقت ان کے مکان کے سامنے اندھے، لنگڑے، لولے اور معذور مرد و عورت موجود رہتے۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے، اسی وجہ سے اکثر تنگ رہتے تھے۔ واو، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ جواب: مرزا غالب کا اپنے ان دوستوں کے ساتھ سلوک نہایت ہمدردانہ تھا جن کے مالی حالات 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ ان کی حالت زار دیکھ کر اکثر اوقات مرزا کا دل بھر آتا اور وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتے۔ ز، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ جواب: ظرافت مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی تھی۔ اس بنا پر اگر انہیں حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہ، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ جواب: پھلوں میں آم ان کا ہر دل عزیز پھل تھا۔ مرزا غالب کے دوست دور دور سے انہیں عمدہ قسم کے آم بھیجتے تھے۔
یہاں تک کہ وہ خود بھی بعض اوقات دوستوں سے فرمائش کر کے آم منگواتے تھے۔ توئیں سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ جواب: سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ جواب: سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مصنف کے تعارف سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، مولانا الطاف حسین حالی کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ تعارف کے آخر میں حالی کی کتابوں کے نام دیے گئے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی سی 2 کتابیں جو آپ کو یاد کرنا اور لکھنا آسان ہو انہیں تحریر کر لیں۔ اس کا جواب آپ اس طرح سے لکھیں گے: مولانا الطاف حسین حالی کی 2 کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 یادگار غالب، نمبر 2 مسدس حالی۔ لیکن ضروری نہیں کہ آپ یہی 2 کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں میں سے جو آپ کو آسان ہو یاد کرنے میں اور لکھنے میں، آپ ان 2 کتابوں کے نام لکھ سکتے ہیں۔ تعارف سے یہ سوال بھی پرچے میں آ سکتا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کی فن و زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے: مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، دہلی کے عالموں کی صحبت میں تعلیم مکمل کی۔ ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد بھی ہیں۔ سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کشادہ پیشانی، باغ باغ ہونا، مخلص، گردش روزگار، سیر ہو جانا، زمین میں گھڑ جانا۔ عزیز طلباء، سبق پڑھنے کے بعد اور سوالات کے جوابات دینے کے بعد اب آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ ان محاورات یا ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں۔ آپ ان کے جملے اپنی کاپی پر تحریر کریں۔ سوال نمبر 3: مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ یہ سوال آپ کے پیپر پیٹرن سے تعلق نہیں رکھتا، لہٰذا آپ اس سوال کو چھوڑ دیں۔ سوال نمبر 4: سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سوال کے آخر میں 4 جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ نے اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے جو کہ نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے درست ہو۔ الف: مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے۔ اخلاق، افکار، خصائل، کردار۔ جواب ہوگا اخلاق۔ ب: مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ بری باتوں سے، زیادتیوں سے، فرمائشوں سے، حرکتوں سے۔ جواب ہوگا فرمائشوں سے۔ ج: لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے۔ محبت بھرے، دکھ بھرے، بے رنگ، طویل۔ درست جواب ہوگا بے رنگ خط لکھتے تھے۔
دال مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا جود و سخا، اخلاص، مروت اور لحاظ، صبر۔ درست جواب ہوگا مروت اور لحاظ۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، بہادر شاہ ظفر کی، میر تقی میر کی؟ درست جواب ہوگا میر تقی میر کی۔ واو، کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے، غالب نے، مومن نے، شیفتہ نے؟ اس کا درست جواب ہوگا غالب نے۔ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا۔ خربوزہ، تربوز، آم، آڑو۔ اس سوال کا درست جواب ہے آم۔ سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ میں ان کو ایک بار پڑھ دیتا ہوں، آپ ان پہ زیر، زبر، پیش، جزم وغیرہ لگا لیں گے۔ اخلاق، مروت، اصلاح، وضع، عمایت۔ سوال نمبر 6، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ سوال آپ کے پیپر پیٹرن سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ اس سوال کو چھوڑ دیجیے۔ عزیز طلبہ، ان معروضی سوالات کے علاوہ بھی مصنف کے تعارف سے بھی چند معروضی سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے سوالات آپ سے کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر آ جائیں، جہاں پر مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے معروضی سوالات کیسے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پہلے پیرا سے یہ 5 سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ ان کا جواب خود مصنف کے پہلے پیرا کو پڑھنے کے بعد تلاش کریں گے۔ سوال نمبر 1، مولانا الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کو اس کے 4 جوابات دیے جائیں گے، آپ نے ان میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، حالی کے اجداد کس زمانے میں ہندوستان آئے؟ حالی کے اجداد کس زمانے میں ہندوستان آئے؟ درست جواب کا آپ نے خود انتخاب کرنا ہے پہلے پیرا سے تعارف کے۔ سوال نمبر 3، والد کے انتقال کے وقت حالی کتنے سال کے تھے؟ والد کے انتقال کے وقت حالی کتنے سال کے تھے؟ سوال نمبر 4، حالی کن شاعروں کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے؟ حالی کن شاعروں کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے؟ سوال نمبر 5، کس شاعر نے جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا؟ کس شاعر نے جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا؟ سوال نمبر 6، حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟
سوال نمبر 7، رشید احمد صدیقی نے کس مصنف کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا؟ پھر سے سن لیں سوال، رشید احمد صدیقی نے کس مصنف کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا؟ سوال نمبر 8، کون سے مصنف سر سید کے بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے؟ یا یہ سوال اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل مصنفین میں سے کون سے مصنف سر سید کے بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے؟ یقیناً جواب ہوگا مولانا الطاف حسین حالی۔ ان سوالات کے ساتھ آپ کو ہر سوال کے ساتھ 4 جوابات دیے جائیں گے۔ آپ نے اپنے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک جواب کا درست انتخاب کرنا ہوگا۔ آئیے دیگر مشقی سوالات کے لیے مشق کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 7 دیکھیے، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی کاپی پر 2 کالم بنا لیں، یعنی پہلے کالم میں آپ لکھیں گے مذکر الفاظ اور دوسرے کالم میں لکھیں گے مؤنث الفاظ۔ جو الفاظ مذکر ہوں گے وہ مذکر والے کالم میں لکھ دیجئے، اور جو الفاظ مؤنث ہوں گے ان کو مؤنث والے کالم میں لکھ دیجئے۔ میں جو الفاظ بولوں گا وہ مذکر ہوں گے اور آپ نے ان کو مذکر کے کالم میں لکھنا ہے۔ جو الفاظ اس کے علاوہ رہ جائیں گے، یعنی میں نہیں بولوں گا، وہ مؤنث ہوں گے اور آپ نے ان الفاظ کو مؤنث کے کالم میں تحریر کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ میں سے کون کون سے الفاظ مذکر ہیں۔ غم مذکر ہے، خط مذکر ہے، مذہب مذکر ہے، حرف مذکر ہے، لحاظ مذکر ہے، ٹکٹ مذکر ہے، حوصلہ مذکر ہے، وضع مذکر ہے، جھاڑا مذکر ہے۔ جو الفاظ باقی رہ گئے ہیں وہ مؤنث ہوں گے، آپ نے ان کو مؤنث کے کالم میں لکھنا ہے۔ اس سے آگے آپ کو مختلف انداز بیان دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں امتیاز کرنا ہے، یعنی ان کو پہچان کر فرق واضح کرنا ہے۔ آپ کو 5 جملے دیے گئے ہیں، الف ب ج د ہ۔ آپ نے ان 5 جملوں کو بغور پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان 5 جملوں میں کیا فرق ہے اور یہ ہماری قومی زبان اردو میں یا مختلف قسم کے دفاتر میں استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ جملے کس قسم کے ہیں اور ان کا استعمال کہاں کہاں پر ہے۔ آپ نے ان کو پہچان کر ان کے بارے میں یہ لکھنا ہے کہ یہ جملے کس قسم کے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک جملہ آپ کے معروضی سوالات میں آ سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو 4 جوابات دیے جائیں گے۔ آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ کو دیا گیا جملہ کس نوعیت کا ہے یا کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے ان جملوں کو ایک ایک کر کے بغور پڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جملہ کس قسم کا ہے
کس قسم کے انداز بیان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان پانچوں جملوں میں نمایاں فرق کیا ہے۔ الف، پاکستان کو 200 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں، اس قسم کے جملے ہمیں اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں یا ٹیلی ویژن وغیرہ پہ خبروں میں اس قسم کے جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق بات کی جاتی ہے یا اس کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے کہ پاکستان میں بجلی کی کتنی کمی ہے یا دیگر پروجیکٹس کی وجہ سے بجلی کی مقدار میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ میگا واٹ اس کا یونٹ ہے کہ کتنے میگا واٹ اضافہ ہوا ہے یا کتنے میگا واٹ کمی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس قسم کے جملے کو ہم اخباری جملہ یا خبری جملہ کہیں گے، جو کہ اخبارات میں یا خبروں میں لکھا، پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ ب، چٹھی نمبر 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس جملے پر غور کریں، اس قسم کے جملے ہمیں دفتری زبان میں لکھے ہوئے پڑھنے کو یا سننے کو یا لکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ جملے دفتری خط و کتابت کی زینت بنتے ہیں، لہٰذا اس قسم کے جملے کو ہم دفتری جملہ کہیں گے۔ ج، قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس قسم کے جملے ہمیں عدالت میں سننے کو ملتے ہیں اور عدالتی فیصلوں میں لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس قسم کے جملے کو ہم قانونی زبان کا جملہ یا عدالتی زبان کا جملہ کہیں گے۔ د، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ یہ جملہ تکنیکی نوعیت کا ہے، عام طور پر سائنس کی ایجادات میں استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس جملے کو تکنیکی زبان کا جملہ کہیں گے۔ ہ، اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اس قسم کے جملے ادیب لوگ اور شاعر لوگ اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس قسم کے جملے کو ہم ادبی جملہ کہیں گے۔ ان جملوں کو مزید جاننے کے لیے اگلے پیروں کا بغور مطالعہ کریں تاکہ آپ واضح طور پر یہ جان سکیں کہ ان جملوں کے مختلف انداز بیان کیا ہیں اور ان کے درمیان فرق کیا ہے، اور یہ جملے ہماری اردو زبان میں کن کن مواقع پر یا کن کن مراحل پر استعمال ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے اپنی ہوم ورک کاپی پر اس مشق کا سوال نمبر 1 کرنا ہے، یعنی مختصر جواب دیں۔ سوالات الف سے چھوٹی یہ تک دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے جواب لکھنے ہیں۔ اسی طرح اس کا سوال نمبر 2، یعنی آپ نے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو آپ نے اپنی ہوم ورک کاپی پر ان کے جملے بنانے ہیں۔ اسی طرح وہ سوالات جو کہ مصنف کے تعارف سے معروضی میں نے پوچھے ہیں، انہیں بھی معروضی سوالات میں اپنی ہوم ورک کاپی پر لکھنا ہے۔ دیگر بقیہ سوالات آپ نے پینسل کی مدد سے اپنی کتاب کے اوپر ہی کر لینے ہیں تاکہ تیاری کے وقت آپ کے کام آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ناصر محمود
اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہم سب کا اللہ نگہبان۔